गाड़ी से नीचे गाड़ी से नीचे उतर शाबाश शाबाश गाड़ी से नीचे उतर وہ دن دور نہیں جب اس شہر کے وی آئی پیز پر بھی ایسے حملے ہوں گے، ان کی جان مال خطرے میں ہوگی، ان کی گاڑیاں موبائل چھین کے لے جائیں گے، کیونکہ شہر کراچی میں اس وقت ہر عام آدمی جب گھر سے نکلتا تو اپنے موبائل فون کی فکر رہتی، اے ٹی ایم مشین جاتے ہوئے 10 بار سوچتا، اپنی نئی گاڑی نکالتے ہوئے، نئی بائک سڑک پر لاتے ہوئے 10 بار سوچتا، کیونکہ اس سال 8 ماہ میں 14,000 موبائل فون چھن چکے ہیں، 34,000 بائکس اور 1100 گاڑیاں چھن چکی ہیں شہر میں، اور پولیس کہتی کہ کرائم انڈیکس میں کراچی کے کرائم کم ہو چکا ہے، اس میں نمبرز میں کمی ہے، اور سی پی ایل سی کہتی کہ نمبرز میں اضافہ ہے، کیونکہ لوگ رپورٹ نہیں کرتے، کیسز رپورٹ نہیں ہوتے، لوگوں کو پولیس پہ اعتماد نہیں ہوتا، کوئی ایف آئی آر کٹوانے نہیں جاتا، کسی کو یہ اعتماد نہیں کہ میری چیز مجھے واپس مل سکے گی۔ اور اسی سال ان 8 ماہ میں 54 لوگ مارے جا چکے، شہید ہو چکے، ان پر فائرنگ کی گئی ڈکیتوں کی جانب سے، اور 450 لوگ زخمی ہوئے۔ ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں حفاظت دی گئی؟ یہ ایشو کو ایشو نہیں سمجھتے جب تک وہ کام وی آئی پیز کے ساتھ نہیں ہوتا، جب تک وہ ڈکیتی وی آئی پیز کے گلے میں نہیں آ جاتی۔ کیوں اس شہر میں سی سی ٹی وی کیمراز نہیں لگائے گئے؟ کیوں سیف سٹی پروجیکٹ کا نفاذ جو پچھلے 2016 سے کاغذ پہ چلا آ رہا ہے، یہ کیوں نافذ نہیں ہوا؟ کیوں جب واردات ہوتی تو بینکس کے اور وہاں پہ آس پاس کوئی دکان کے کیمرے سے مدد لی جا رہی ہوتی، فوٹیجز لی جا رہی ہوتی، اور پھر پولیس کو جب آئی او کوئی آتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے تو اس کو موبائل کارڈ دینا پڑتا، اس کو پیٹرول گاڑی کا خرچہ دینا پڑتا، موبائل جو اس کی وین ہوتی پولیس کی اس کا خرچہ دینا پڑتا ہے۔ کب تک یہ چلے گا؟ کیوں ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں لیا جاتا؟ کیوں یہ موبائل فون ٹریس نہیں ہو پاتے؟ آخر کب تک ہم کراچی میں اس خوف میں جیئیں گے کہ ایک نئے موبائل کے ساتھ ایک چھوٹا موبائل بھی جیب میں رکھنا پڑتا ہے کہ ڈکیت آئیں تو ان کو دے دیا جائے، اپنی نئی بائک پہ کپڑا چڑھانا پڑتا ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، اپنی گاڑی کو کسی محفوظ جگہ پر رکھنا پڑتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے؟ یہ کب تک چلے گا؟ کراچی میں ہر دوسرا شخص ان ڈکیتوں کا وکٹم ہے، ان چوریوں کا وکٹم ہے، اسی لیے ہم نے کیمپین کا نام دیا آئی ایم وکٹم۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم پر آپریشن کیا جائے، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ہر تھانے کو، ہر ایس ایچ او کو معلوم ہے اس کی حدود میں کون کون ڈکیت ہے، کون کون موبائل چھینتا، ان لوگوں کو پکڑا جائے اور ان پولیس والوں کو ریوارڈ دیا جائے جو یہ کام کرتے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ پولیس میں سیاست کی جاتی، ایک ایس ایچ او 1-2 ہفتے سے زیادہ کسی تھانے پر ٹکتا ہی نہیں ہے، ہر ایس ایچ او کو کم سے کم 1 سال اس کے تھانے پر تعینات رہنا چاہیے کہ وہ لوکلز کو انگیج کر سکے، لوکلز میں مل سکے، مل جل بڑھ سکے، لوکلز کے محلہ کمیٹی سے، بزرگ کمیٹی سے اس کا واسطہ رابطہ بن سکے۔ لیکن یہاں تو سیاسی تقرریاں ہوتی، یہاں پر تو پیسوں پر تھانے بکتے، تھانوں کے اپنا بزنس ہوتا، دیکھا جاتا کون سا تھانہ کتنی ریکوری کر سکتا، اور یہی جرائم پیشہ لوگوں سے، انہی گروہوں سے، وہ چاہے ڈرگ مافیا ہو، چاہے قبضہ مافیا ہو، چاہے دوسری مافیاز ہو، ان سے پیسہ بتہ وصول کر کے تھانہ اپنی ریکوری کرتا۔ سیاسی بنیاد پہ پیسے لے کر کانسٹیبلز کی بھرتیاں ہوئی تھی، میرٹ کی دھجیاں اڑا دی، یہی کانسٹیبل گلی محلے چوراہوں پر کھڑے ہو کے ہم سے 100-500 کے چائے پانی مانگتے اور اپنی ریکوری کرتے جو انہوں نے بھرتی کے لیے پیسہ لگایا ہوتا۔ پولیس کو پروفیشنل ہونا پڑے گا، پولیس کو ایک عام آدمی کا دوست بننا پڑے گا، پولیس کو اپنا ماحول تبدیل کرنا پڑے گا۔ آج ایک عام آدمی تھانے جاتے ہوئے خود کو غیر محفوظ سمجھتا، جب یہ ڈکیت گرفتار ہوتے تو لوگ بھی گواہی نہیں دینے جاتے، لوگ کوئی فالو اپ نہیں کرتے۔ ضروری ہے کہ پولیس اعتماد قائم کرے، پولیس اس پر اے ٹی سی کے پرچے بنائے تاکہ یہ آسانی سے بآسانی کورٹ سے ریلیف نہ مل سکے ان کو۔ اور جب پولیس کو معلوم ہے کہ یہ کہاں کس رہائشی علاقے میں بستے ہیں تو وہ انٹری ایگزٹس پر پکٹس کیوں نہیں لگائی جاتی، کیوں ان لوگوں پر واچ نظر نہیں رکھی جاتی۔ ضروری ہے کہ ان ڈکیتوں کو جو کورٹ سے چھوٹ کے آتے ان کو پولیس میں حاضری لگائی جائے تاکہ معلوم چل سکے ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی سرگرمیاں۔ یہی لوگ جو ایک بار واردات میں پایا جاتا، ہم نے دیکھا ماضی میں کہ وہی بار بار وارداتیں کرتا۔ یہ ڈیمو دینے کا مقصد یہ سی ایم صاحب کے ساتھ جو یہاں موبائل چھینا گیا، ان کی گاڑی چھینی گئی، صرف
आला हुक्काम को जगाना मकसद है, इनको बताना मकसद है कि शहरी गैर महफूज है, आप कब तक महफूज रहेंगे? कल को ये वारदातें आपके बच्चों के साथ, आपकी जान और माल कल को महफूज नहीं, आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल छिन सकता है शहर में, क्योंकि आज डाकू चोर धंधनाते फिर रहे हैं सड़कों पर और कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, लोग मर रहे हैं। इसीलिए फिक्सिट ने अब आपको कॉल दी है इन स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ, और हमारी कैंपेन का, हमारी डेमोन्स्ट्रेशन का, प्रोटेस्ट का नाम है आई एम विक्टिम। मैं चाहता हूँ इस शहर में जो शख्स इन डकैतियों का विक्टिम बना, जो मजलूम है, वो निकल कर आए। कब तो आवाज उठाएंगे, कभी तो आप समझें कि इन इश्यूज पर हम इकट्ठा हों। इन इश्यूज पर हम कभी बात ही नहीं करते, हम सोचते हैं कि पुलिस इंतजामिया कुछ नहीं करी। हमारा तो फर्ज है ना इनको जगाना, हम तो निकले। जो 54 लोग इसमें शहीद हुए उनकी फैमिली से मैं मुखातिब हूँ, वो निकल कर आए। जो 14,000 मोबाइल पिछले 8 माह में छिने, वो लोग निकल के, अगर 14,000 लोग कहीं सड़क पर जमा हो जाएं तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सिस्टम हरकत में आएगा, लोग सुनेंगे, इंतजामिया इन पर एक्शन लेगी, ये लोग हवालात में जाएंगे, लेकिन निकल कर तो आए ना।